ہمیں توحید کو سمجھنا ہوگا. ہم توحید کی چاشنی سے دور ہیں میرے عزیزو. اگر اللہ کو ایک مانتے ہو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہو، اور وہ اللہ جس نے آسمان سے ہمارے لیے عزتیں نازل کی ہیں، وما ينزل من السماء، جس نے عزتیں نازل کی، پانی نازل کیا، اگر اسے جانتے اور مانتے ہو کہ وہ اول آخر ظاہر باطن ہے، وہی رزق دے رہا ہے، تو پھر ماننا ہوگا کہ تنہائی میں وہ تمہارے ساتھ ہے، اور پھر گناہ سے رکنا ہوگا. لیکن تنہائی میں تم نے ایک تو گناہ کیا، دوسرا انکار کیا اللہ کا ایک ہونے کا، اس کے دیکھنے کا انکار کیا. وہ السمیع العلیم، اس کے دیکھنے کا انکار کر دیا کہ وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا، مجھے کوئی اور دیکھ نہیں رہا، یہاں میں اکیلا ہوں. نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایک گناہ تنہائی میں زنا کرنا، اور دوسرا اس چیز کا اقرار کرنا کہ مجھے تو کوئی دیکھ نہیں رہا، اللہ ساتھ ہے. توحید کو سمجھنا ہوگا. آپ نے کلمہ پڑھ لیا، الحمدللہ میں نے پڑھ لیا، لیکن کلمے کا یہ جو نجات کا ذریعہ ہے کلمے کے اندر، وہ یہ ہے کہ تم ہر حال میں، ہر جگہ میں، امارت میں، غربت میں، مفلسی میں، بھوک میں، پیاس میں، تنہائی کے اندر، طاقت کے اندر، اختیارات ہونے کے باوجود، تم ہر وقت یہ خیال کرو کہ تمہارے ساتھ وہ ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، جو ساری کائنات کا پروردگار ہے. تو پھر اس کی طرف رہنا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، یہ ارشاد فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جو تم جو کچھ کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ اسے خوب جانتا ہے، خوب تر جانتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم اچھا کر رہے ہو یا برا کر رہے ہو. لوگوں کی گواہی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ جانتا ہے تمہارا کام اچھا ہے یا برا ہے. جتنے بھی تمہارے امور ہیں، ترجو الامور، جتنے بھی تمہارے امور ہیں، جتنے تمہارے کام کاج ہیں، تمہاری زندگی کے جتنے معاملات ہیں، ان کو اللہ بہتر جانتا ہے، اور وہ مالک الملک جانتا ہے. خواہ وہ دن کے اندر یا رات کے اندر تم گناہ کرو، کیونکہ دن اور رات کو تو بنانے والا وہ ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات کو دن اور دن کو رات کے اندر بدلنے والا وہ رب ہے. جو رب رات کو دن اور دن کو رب دن کے اندر بدل دیتا ہے، وہ تمہارے امور کو جانتا ہے. وہ بالکل اتنے تمہارے قریب ہے، جو تمہارے سینوں کے اندر پوشیدہ چیز ہے، جو تمہارے دلوں کے اندر ابھی ارادہ بن رہا ہے گناہ کا، جو خیال پیدا ہو رہا ہے زنا کرنے کا، چوری کرنے کا، ظلم کرنے کا، قتل کرنے کا، اللہ نے قرآن میں اشارہ کر دیا ہے وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. صدور صدر مقام کے لیے، سینے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس جگہ کے اندر جو پوشیدہ چیز ہے تمہارے اندر، جو دل ہے، اس کے اندر جو خیالات آ رہے ہیں، اس میں جو وسوسے آ رہے ہیں، اس کے اندر جو گناہ کی ترکیب بن رہی ہے، جو سوچیں اور دل یکجا ہو کے زنا کے متعلق سوچ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اللہ تو وہ ایسی علیم ذات ہے جو تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے. ابھی گناہ نہیں کیا آپ نے، گناہ کی طرف پہنچے نہیں، صرف خیال تھا. وہ رب جو ہمارے خیالوں پہ طاقت رکھتا ہے، ہمارے خیالوں کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے اوپر اس کی دسترس ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وہ مالک جو ہمارے سینوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، اس کے ساتھ اتنی کھلے عام بغاوت، کھلے عام دشمنی، کھلے عام اس کا انکار کہ آپ تنہائی میں جائیں اور کہیں کہ زنا کے وقت میں کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہوگی، کوئی گواہی نہیں ہوگا. نہیں، اس کی گواہی، اس کی ایویڈنس سب سے صاف ستھری اور پاک و پاکیزہ اور حق والی اور سچ والی، اور اس کی زمین اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی گواہی. یہ زمین گواہی دے گی، یہ دیواریں گواہی دیں گی، آپ کے کمرے کی پڑی ہوئی دو دیوار اور اس کے اندر پڑی ہوئی چیزیں، انہیں زبان لگ جائے گی اور یہ گواہی دے گی. اور اس کے علاوہ اللہ نے جو فرشتے ہمارے ساتھ لگائے ہیں، ان کی گواہی وہاں پر پیش ہو جائے گی. یہ کوئی نہ کہے کہ میں تنہا ہوں. اللہ نے اس بندے کو پیدا کر کے دنیا میں با اختیار بنانے کے بعد اسے تنہا نہیں چھوڑا، اس کے اوپر پورا کنٹرول ہے میرے مالک کا. میرے دوستو، ہم اس پہ ایمان لے کے آئے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آئے ہیں، تو پھر ہمیں یہ اقرار کرنا ہوگا کہ مالک ہر جگہ ہمارے ساتھ موجود ہے. یہی توحید کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ مومن کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.